میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک اور جمعۃ المبارک کی حاضری نصیب فرما دی۔ کتنے ہی ہمارے مسلمان دوست، احباب، رشتہ دار، پڑوسی ایسے ہیں کہ جو پچھلے جمعے کو اس دنیا کے اندر موجود تھے اور آج اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اب ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ اگلا جمعہ ہماری زندگی میں لکھا ہے یا نہیں لکھا۔ اللہ پاک نے فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ ہمیں ایک اور جمعے میں حاضری نصیب فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم صحیح سلامت دیا ہوا ہے۔ یہ پورا جسم صحیح کام کر رہا ہے، آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، کان بھی سن رہے ہیں، زبان بھی بول رہی ہے، ہاتھ پاؤں بھی کام کر رہے ہیں، دل و دماغ بھی کام کر رہا ہے، کھانا کھاتے ہیں وہ بھی ہضم ہو جاتا ہے، پانی پیتے ہیں وہ بھی ہضم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز کھاتے ہیں اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، میٹھا میٹھا لگتا ہے، کڑوا کڑوا لگتا ہے، نمکین نمکین لگتا ہے۔ چکن کھاؤ تو چکن کا ذائقہ آتا ہے، بریانی کھاؤ تو بریانی کا پتہ چلتا ہے، اسی طرح کوئی میٹھی چیز کھاؤ تو میٹھی چیز کا پتہ چلتا ہے۔ ہر نعمت کا پتہ ہماری زبان کے ذریعے سے چکھنے کی صورت میں چل جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے، احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ ہمارے اوپر خصوصی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی طرف دیکھے، ہمارے اعمالوں کی طرف دیکھے کہ ہم رات دن اللہ کو ناراض کرتے ہیں، رات دن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، رات دن ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کھلانے سے کوئی کسر نہیں چھوڑتے، یعنی کھانا کھلانے میں ہمیں بھوکا نہیں سلاتے، رات کو اسی طرح پیٹ بھر کے سلاتے ہیں، صبح اسی طرح اٹھاتے ہیں، رات کو سلاتے ہیں، صبح اٹھاتے ہیں، اسی طرح آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، اسی طرح کان سن رہے ہوتے ہیں، اسی طرح زبان بول رہی ہوتی ہے، اسی طرح دل و دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح پورا جسم کام کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح دل بھی دھڑک رہا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی طرف دیکھیں اور انصاف کرنے پر آئیں تو ایک پل کے لیے بھی ہم یہاں دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ پچھلی امتوں کے اندر جب کوئی انسان گناہ کیا کرتا تھا تو اللہ پاک اسی وقت اس کو دنیا میں ہی سزا دے دیا کرتے تھے۔ جب پچھلی امتوں کے اندر کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، اللہ کی ناشکری کرتا تھا، تو اللہ پاک اس کو دنیا میں ہی سزا دے دیا کرتے تھے، اور آخرت کی سزا وہ الگ ہے۔ تو اللہ پاک نے ہم پر کرم فرمایا ہوا ہے، فضل فرمایا ہوا ہے کہ ہم اللہ کو ناراض رکھتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ کو ناراض رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالی ہماری گرفت نہیں کرتے، ہمیں پکڑتے نہیں ہیں، ہمیں کوئی سزا نہیں دیتے، ہمیں کوئی سزا نہیں دیتے، اگرچہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی اللہ ہے کہ جو ہمارا خالق ہے، اور انسان عبد الخالق ہے۔ انسان کیا ہے؟ عبد الخالق ہے، اور اللہ کیا ہے؟ وہ خالق ہے۔ خالق اللہ ہے، انسان عبد الخالق ہے، یعنی اللہ کا بندہ ہے، خالق کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ ہمارا مالک ہے اور انسان عبد المالک ہے۔ اللہ ہمارا مالک ہے اور انسان عبد المالک ہے، یعنی ہمارا مالک اللہ اس کا بندہ ہے، مالک کا بندہ ہے۔ اللہ رازق ہے اور انسان عبد الرازق ہے۔ اللہ رزاق ہے، انسان عبد الرزاق ہے۔ اللہ صمد ہے، انسان عبد الصمد ہے۔ اللہ احد ہے، انسان عبد الاحد ہے۔ اللہ واجد ہے، انسان عبد الواجد ہے۔ اللہ ماجد ہے، انسان عبد الماجد ہے۔ اللہ شکور ہے، انسان عبد الشکور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
حقیقی ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہم اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارا اس دنیا کے اندر سفر مکمل ہو گیا، یہ جسم ہوگا کام کرنا چھوڑ دے گا اور واپسی کی طرف چل دیں گے، واپسی یعنی قبر کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ کے حکم سے ہم پیدا ہوئے، اللہ کے حکم سے ہم دنیا میں آئے، اللہ کے حکم سے ہم دنیا میں جی رہے ہیں، اللہ ہی کے حکم سے ہم یہاں پر چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے ہمارا انتقال ہوگا، اللہ ہی کے حکم سے ہم قبر میں منتقل ہوں گے، اللہ ہی کے حکم سے ہم قیامت والے دن اٹھیں گے، اللہ ہی کے حکم سے ہم میزان پر ترازو لگے گا، اللہ ہی کے حکم سے الٹے ہاتھ والے لوگ جہنم میں جائیں گے، اللہ ہی کے حکم سے سیدھے ہاتھ والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو ہر چیز پر اللہ کی بادشاہت ہے، ہر چیز پر اللہ کا حکم چلتا ہے، یعنی یہاں پر جو بھی چیز ہو رہی ہے اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا، اپنی مسجد میں بلایا، اپنے گھر میں بلایا، کس کے حکم سے ہم گھر میں آئے؟ اللہ کے حکم سے آئے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت نہ فرماتے، تو آج اس وقت کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اس علاقے کے اندر موجود ہیں لیکن وہ اللہ کے گھر میں نہیں گئے، ان کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، وہ ویسے ہی گھروں کے اندر، بازاروں کے اندر، گلی کوچوں کے اندر، دکانوں کے اندر اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے جس سے محبت فرمائی، جس پر اپنی نظر کرم فرمائی، اس کو اپنے گھر میں بلایا۔ جمعے کا وقت سب کا گزر جائے گا، جو نماز جمعے کے لیے آیا اس کا بھی گزر جائے گا، اور جو نماز جمعے کے لیے نہیں آیا اس کا بھی گزر جائے گا، لیکن دونوں میں فرق ہو گیا، دونوں میں فرق ہو گیا۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بندہ اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزار رہا ہے اور ایک بندہ ویسے ہی بازاروں میں اپنا وقت گزار رہا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ پاک نے ہم پر اپنا فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ ہمیں اپنے گھر میں حاضری نصیب فرمائی، جمعے کے لیے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا زبان سے بھی کہیں، یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ آپ کا احسان ہے، یا اللہ آپ کا کرم ہے، اور اپنی جو گناہوں والی زندگی ہے اس سے توبہ کریں۔ ابھی تک جو ہم سے گناہ ہوئے، ابھی تک ہم جن گناہوں میں مبتلا ہیں، رات دن مبتلا ہیں، ان گناہوں کو یاد کر کے اس سے توبہ کرنا، یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کے انتظار میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کبھی تو میرا بندہ میرے پاس آئے گا، کبھی تو مجھ سے معافی مانگے گا، کبھی تو اس کو ہوش آئے گا کہ میرا پالنے والا اللہ ہے، میں کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں، کبھی تو اس کو کوئی یاد دلائے گا کہ اس کا کھلا دشمن شیطان ہے، اس کا کھلا دشمن شیطان ہے، کبھی تو کوئی اس کو یاد دلائے گا اور یہ میرے پاس آئے گا اور یہ مجھ سے معافی مانگے گا، میں فوراً ہی معاف کر دوں گا۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی آ گئی، یعنی بارشیں آنا بند ہو گئیں۔ جب بارشیں بند ہو گئیں تو زمین سے غلہ اگنا بند ہو گیا، زمین پر جو کھیتی باڑی ہوتی ہے اس سے پھل فروٹ نکلتے ہیں، سبزیاں نکلتی ہیں، اور اسی طرح کھانے پینے کی اشیاء زمین سے ہی نکلتی ہے۔ تو جب بارشیں بند ہو جاتی ہیں تو کھیتی باڑی سوکھ جاتی ہے، وہ درخت اگنا بند ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں نکلنا بند ہو جاتی ہیں۔ تو ایک وقت آیا کہ قحط سالی پڑ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، یا اللہ بڑا ہی تنگ وقت آ چکا ہے، یا اللہ کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہو گئی ہیں، یا اللہ آپ بارش نازل فرما دیں تاکہ ہماری روزی کا انتظام ہو جائے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ کی قوم کے اندر ایک شخص ایسا ہے کہ جو ہے تو مسلمان لیکن آج تک اس نے میرے سامنے سجدہ نہیں کیا، آج تک وہ نماز نہیں پڑھتا، اپنی منچاہی زندگی گزارتا ہے اور ہمیں یاد نہیں رکھتا۔ آپ ایسا کریں، اپنے اس بھرے مجمع کے اندر سے پہلے اس شخص کو نکال دیں، اس کے بعد بارش ہو جائے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو جمع کیا ایک میدان کے اندر اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ کون ہے وہ بدبخت، کون ہے وہ بدبخت جس نے آج تک اللہ کو
سجدہ نہیں کیا اور اللہ اس سے ناراض ہے، اس کی وجہ سے بارشیں بند ہو چکی ہیں۔ اب چاہیے اس کو کہ ہمارے اس مجمع سے باہر نکل جائے، ہمارے اس مجمع سے باہر نکل جائے تاکہ اوپر سے بارشیں ہو جائیں۔ اب وہ شخص تو جانتا تھا کہ میں نے اللہ کو کبھی سجدہ نہیں کیا، میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، میں رات دن اللہ کو ناراض کرتا ہوں، نماز بھی نہیں پڑھتا، قرآن بھی نہیں پڑھتا۔ تو وہ دل ہی دل میں رونے لگ گیا، وہ دل ہی دل کے اندر رونے لگ گیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگ گیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگ گیا۔ ابھی وہ اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں معافی مانگ رہے ہیں، فوراً بادل آنا شروع ہو گئے اور بارش نازل ہو گئی۔ جیسے ہی بارش نازل ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا کہ ابھی تو کوئی بندہ باہر ہی نہیں نکلا، ابھی تو کوئی بندہ باہر ہی نہیں نکلا، یہ بارش کیسے ہو گئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ یا اللہ ابھی تو میری قوم کے اندر سے کوئی بندہ باہر ہی نہیں کیا، بارش کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، جس بندے کی وجہ سے ہم نے وہ بارش روکی تھی اسی بندے کی وجہ سے بارش کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ، اس بندے کا نام ہی بتا دیں، اس بندے کا نام ہی بتا دے کہ کون ہے وہ بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، کہ جس وقت وہ ہمارا نافرمان تھا، جس وقت وہ ہمارا نافرمان تھا، ہم نے تو اس وقت اس کا نام نہیں بتایا، اب کیسے نام بتا دیں؟ اب تو وہ ہمارا دوست ہے، اب تو وہ ہمارا دوست ہے، اب تو اس نے صلح کر لی ہے، اب تو وہ نمازیں پڑھے گا، اب تو اس نے وعدہ کر لیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ذرا سا قطرہ آنے کی دیر تھی، اللہ کا اسی وقت فوراً معاف کر دیا اس کو۔ ذرا سا قطرہ مکھی کے سر کے برابر، مکھی کتنی چھوٹی ہوتی ہے، اس کا سر اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، مکھی کے سر کے برابر اس کی آنکھوں میں ہلکا سا ندامت کا پانی آیا، اللہ پاک نے اس پانی کی برکت سے اس کو معاف کر دیا۔ تو ہماری آنکھوں میں اس پانی کے آنے کی دیر ہے، ہماری آنکھوں میں اس پانی کے آنے کی دیر ہے، اللہ پاک آسمان سے دیکھ کر اسی وقت فیصلے بدل دیتے ہیں۔ ابھی بارش رکی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں ہلکا سا آنسو آیا، بارش آنا شروع ہو گئی۔ تو اللہ پاک کو اپنے بندے کا یہ آنسو بڑا پسند ہے، اللہ پاک کو یہ آنسو بڑا پسند ہے۔ یہی آنسو ہے جو جہنم کی آگ کو بجھائے گا، یہی آنسو ہے جو جہنم کی آگ کو بجھائے گا۔ یہ دنیا کا سمندر جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتا، دنیا کے ساتوں سمندر جہنم کو نہیں بجھا سکتے، ایک ہلکا سا مکھی کے سر کے برابر آنسو جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی تنہائی کے اندر آنسو نکالیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہائیں کہ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، آپ کے اتنے احسانات ہیں ہم پر، ہم تو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، بتائیں اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون شخص ہے، جو اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ عالم ہو، سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ پاک نے کتاب دی ہے، تورات دی ہے، اور اس وقت میں سب سے زیادہ بڑا عالم ہوں۔ ابھی وہ رات کو سوئے ہیں، خواب کے اندر اللہ پاک کی طرف سے اشارہ آ گیا کہ اے موسیٰ، آپ سے بڑا عالم بھی موجود ہے، اے موسیٰ اس دنیا کے اندر آپ سے بڑا عالم بھی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے بڑا علم رکھنے والا کون شخص ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کہ ایک بستی کی طرف سفر کریں، اس بستی کو جیسے ہی ختم کریں گے وہاں پر 2 سمندر آپس میں مل رہے ہوں گے، 2 سمندر آپس میں مل رہے ہوں گے، وہاں پر وہ میرا بندہ رہتا ہے، وہاں پر وہ میرا بندہ رہتا ہے۔ آپ ایسا کریں، ایک مچھلی اپنے ساتھ لیں، ایک مچھلی اپنے ساتھ لیں جو کہ مردہ ہو، زندہ نہ ہو، زندہ مچھلی تو نہیں رہ سکتی، مردہ مچھلی اپنے ساتھ رکھیں۔ آپ جیسے ہی اس سمندر کے پاس پہنچیں گے وہاں پر ایک جگہ ایسی آئے گی کہ وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی اور پدک کے سمندر میں بھاگ جائے گی، وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی اور پدک کر سمندر میں بھاگ جائے گی، بس آپ وہیں پر رک جانا، وہیں پر ہی میرا بندہ آپ کو مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو ساتھ لیا اور ایک تھیلے کے اندر مچھلی کو رکھا اور سفر پہ نکل دیے۔
اب موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، سمندروں کے قریب پہنچے کہ ان کو نیند آ گئی۔ جب نیند آ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تکیہ بنایا، ایک پتھر کا تکیہ بنایا اور آرام فرمانے لگ گئے اور نیند آ گئی۔ اتنے میں وہ مچھلی اس بستے کے اندر سے نکلی اور پدک کے بھاگ گئی، اور وہ جو خادم تھا وہ دیکھ رہا تھا۔ اب خادم کو تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا تھا کہ جب یہ مچھلی نکل کے بھاگ جائے تو آپ مجھے بتا دینا، خادم کو تو نہیں بتایا تھا۔ خادم نے دیکھا کہ مچھلی زندہ ہوئی، نکل کے بھاگ گئی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کھلی، موسیٰ علیہ السلام واپسی اپنے سفر پہ چل دیے، اور وہ خادم بتانا بھول گیا، وہ خادم بتانا بھول گیا۔ اب تھوڑے آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی۔ جب بھوک لگی تو کہنے لگے ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو مچھلی لے کر آئے تھے اس کو نکالو، اسی میں سے کچھ کرتے ہیں، بھوک لگ رہی ہے۔ تو خادم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ مچھلی تو جہاں آپ آرام کر رہے تھے وہاں پر اس بستے سے نکل کے بھاگ گئی اور سمندر کے اندر چلی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو خادم نے کہا میں بھول گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو لے کر واپس آئے، واپس اس جگہ پر جا کر رکے کہ دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص آ رہا ہے، ایک بوڑھا شخص آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ آیا کہ یہی ہے وہ میرا بندہ، یہی ہے وہ میرا بندہ جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اگرچہ آج آپ رسول ہو لیکن آپ سے زیادہ علم رکھنے والا یہ ہے میرا بندہ، اس کا نام ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ ان سے سیکھ لو، معلوم کرو ان سے، یہ بتائیں گے آپ سے زیادہ علم کیسے ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے سلام کہا اور کہا کہ میں آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اپنے ساتھ اپنی شاگردی میں لے لیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ صبر نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ میرے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ خرق عادت ہوتے ہیں، عادت کے خلاف ہوتے ہیں، انسان کو نہیں پتہ ہوتا۔ اللہ پاک نے مجھے ایسا علم دیا ہے، اپنے غیب کے خزانوں میں سے ایسا علم دیا ہے کہ میں اللہ کے حکم سے وہ کام کرتا ہوں، آگے چل کے وہ کام سمجھ میں آتا ہے۔ تو آپ چونکہ ایک انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، لیکن اللہ پاک نے کچھ ایسا علم مجھے دیا ہے کہ آپ کے سامنے جب میں کوئی کام کروں گا آپ سے برداشت نہیں ہوگا، آپ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو اس بات کا وعدہ کرو کہ کوئی بھی کام میں کروں گا آپ مجھے کچھ بولو گے نہیں، اس کے بارے میں پوچھو گے نہیں، سوال نہیں کرو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں اس بات پر راضی ہوں، آپ کچھ بھی کرو، میں کچھ نہیں پوچھوں گا جب تک آپ اس کی وضاحت خود نہ کر دیں۔ اب سفر جاری ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر میں چلنے لگے، آگے گئے، کشتی کے اندر سوار ہوئے۔ جب کشتی کے اندر سوار ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے اندر سوراخ کر دیا، کشتی کے اندر سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے استاد محترم، آپ نے کشتی کے اندر سوراخ کیوں کر دیا؟ پانی بھر جائے گا، لوگ مر جائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کیا کہا تھا کہ میں کچھ بھی کروں آپ نے مجھے روکنا نہیں ہے، آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا ہے جب تک کہ میں خود اس کی وضاحت نہ کر دوں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک کام کیا، آپ کو اتنا برا لگا اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں نقصان ہے اور میں کچھ اور سمجھ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی، اچھا غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، اب نہیں بولوں گا، اب کچھ نہیں بولوں گا۔ ابھی کشتی سے نیچے اترے، آگے گئے کہ دیکھا ایک لڑکا کھیل رہا ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو مار دیا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر غصہ آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے استاد محترم، آپ نے بلا وجہ ایک بچے کو مار دیا، بلا وجہ آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کیا کہا تھا کہ میں کچھ بھی کروں آپ نے کچھ نہیں بولنا ہے، آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنے ہیں جب تک کہ میں اس کی خود وضاحت نہ کروں، آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر معافی مانگی،
پھر کہا کہ نہیں اب نہیں پوچھوں گا، اب آپ کو ایسے نہیں بولوں گا۔ اب تھوڑا سا آگے گئے، ایک بستی آ گئی، اس بستی کے اندر دونوں انجان ہیں۔ اب خضر علیہ السلام نے کچھ لوگوں سے کہا کہ ہم پردیسی ہیں، ہمیں رہنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے، ہم مسافر ہیں۔ لوگوں نے منع کر دیا، لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی مہمان نوازی قبول نہیں کرتے۔ اتنے میں ایک دیوار تھی جو کہ گرنے کے بالکل قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دیوار آہستہ آہستہ گرنے کے قریب ہو رہی ہے۔ جا کر اس دیوار کو ٹھیک کر دیا، جا کر اس دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ تو ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کر رہے، اگر آپ چاہتے اس دیوار کے ٹھیک کرنے کے عوض کچھ پیسے لے لیتے، کچھ مزدوری لے لیتے تاکہ ہمارا گزر بسر ہوتا، آپ نے ایسے ہی ٹھیک کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کیا کہا تھا، میں نے کیا کہا تھا کہ جو بھی کام کروں آپ نے کچھ نہیں بولنا، کوئی سوال نہیں کرنا۔ اب تو بس حد تام ہو گئی، 3 بار آپ نے وہی کیا جس کا مجھے ڈر تھا، اب آپ مزید آگے نہیں چل سکتے، اب آپ کا اور میرا سفر ختم۔ ہاں وہ تینوں باتوں کی میں وضاحت ضرور کر دوں، وہ تینوں باتوں کی وضاحت میں ضرور کر دوں، کیونکہ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، آپ کو اللہ نے بھیجا ہے۔ پہلا کام جو میں نے کشتی کے اندر کیا، پہلا کام جو میں نے کشتی کے اندر کیا، اس کشتی کے اندر سوراخ کر دیا۔ کیوں سوراخ کر دیا؟ اس وجہ سے سوراخ کر دیا کہ اگر وہ سوراخ میں نہ کرتا، جیسے ہی ہمارا سفر ختم ہوتا، کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا، اس سمندر کے کنارے پر جو بادشاہ رہتا تھا، وہ جیسے ہی کوئی مسافر کشتی میں آتا تھا وہ اس سے کشتی چھین لیا کرتا تھا۔ کیوں کشتی چھین لیا کرتا تھا؟ کشتی ایک مال ہے، کشتی کیا ہے؟ ایک مال ہے، ایک دولت ہے، ایک سواری ہے۔ جس طرح ہماری سواری گاڑیاں ہوتی ہیں، جس طرح ہماری سواری کار ہوتی ہے، بائک ہوتی ہے، جہاز ہوتے ہیں، یہ بھی تو ایک سواری ہے، ایک مال ہے۔ تو وہ جو بھی کوئی صحیح سلامت چیز دیکھتا تھا اس کو فوراً اپنے پاس قبضہ کر لیتا تھا۔ ہاں اگر اس کشتی کے اندر کوئی نقص ہو، کوئی خرابی ہو، کوئی سوراخ ہو تو وہ اس کو واپس کر دیتا تھا۔ تو اگر میں وہ سوراخ نہ کرتا تو وہ کشتی ان سے چھین لیتا اور وہ کشتی والا پھر اس کے ظلم کا شکار ہو جاتا۔ اور وہ سوراخ تو بڑا معمولی سے تھا، اس کے اندر کوئی ڈوبنے والا نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا واقعی میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، واقعی میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، مجھے تو اللہ پاک نے یہ علم نہیں دیا۔ دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ آپ نے پوچھا کیوں قتل کر دیا؟ تو سنو اب غور سے، میں نے اس وجہ سے اس لڑکے کو قتل کیا کہ یہ لڑکا کافر تھا، آگے چل کے اپنے ماں باپ کو مار دیتا، آگے چل کے اپنے ماں باپ کے لیے دنیا میں ہی دکھ کا سبب بنتا، آگے چل کے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا، اور اس کے ماں باپ مسلمان ہیں، یہ کافر بنتا اور اپنے ماں باپ کو مار دیتا۔ اس وجہ سے میں نے اس کو دنیا میں ہی قتل کر دیا، اور اللہ پاک سے دعا کی کہ اس کے ماں باپ کو اور اولاد دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا واقعی اتنا علم تو میرے پاس نہیں ہے، مجھے تو نہیں پتا آگے اس نے کیا کرنا ہے۔ تیسری بات انہوں نے فرمایا کہ جو دیوار میں نے گرنے سے بچائی، جو دیوار میں نے گرنے سے بچائی، اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ ہے، اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ ہے، اور وہ خزانہ 2 یتیم بچوں کے والد نے چھپایا ہے، اور وہ 2 یتیم بچے ابھی چھوٹے ہیں۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا، جب خزانہ ظاہر ہو جاتا تو یہی لوگ اس خزانے کو چھین کر فرار ہو جاتے، اور وہ یتیم بچوں کا مال ضائع ہو جاتا۔ جب وہ بچے بڑے ہو جائیں گے اس کے بعد اللہ پاک کے حکم سے وہ خزانے کو نکال کر اس کو استعمال کریں گے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے تینوں واقعات کی تشریح کر دی، اپنی تینوں باتوں کی وضاحت کر دی، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب میرا آپ کے ساتھ سفر ختم ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر واپس آ گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ان واقعات سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ ان واقعات سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ کبھی بھی اپنے آپ کو کچھ بڑا نہیں سمجھنا، کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، ہر وقت اللہ پاک سے عاجزی انکساری کی دعائیں مانگنا، یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، یا اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، سب کچھ تو ہے، سب کچھ تیرا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کو عاجزی انکساری کی دعوت دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بڑے عاجز رہتے تھے، یہاں تک کہ جب چلتے تھے تو سر مبارک بھی نیچے ہوتا تھا اور ہلکا سا سینہ مبارک بھی جھکا کر چلا کرتے تھے۔ کبھی بھی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کے دوران سامنے آنکھیں نہیں کی، کبھی بھی چلنے کے دوران ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، ہمیشہ زمین کی طرف دیکھتے تھے، ہمیشہ زمین کی طرف دیکھتے تھے، اپنے آگے دیکھ کر چلتے تھے۔ اتنی عاجزی اور انکساری تھی، یہاں تک کہ فتح مکہ کے وقت جب مکہ فتح ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی مبارک پر مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو آپ کا سر مبارک زمین کی طرف یوں تھا، نیچے دیکھ رہے تھے۔ آج کل کے بادشاہ تو تکبر سے ظاہر ہوتے ہیں، یعنی تکبر کرتے ہیں، دیکھو ہم نے فلاں ملک فتح کر لیا، دیکھو ہم نے فلاں جگہ فتح کر لی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہو رہے تھے تو نیچے منہ کر کے داخل ہو رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عاجزی کا حکم دیا، انکساری کا حکم دیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ گزرا ہے، اس بادشاہ کے سامنے اس کے لوگوں نے ایک بندے کی تعریف کی اور کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک شخص ایسا ہے کہ اللہ کا بہت زیادہ عبادت گزار ہے، اللہ کی بہت عبادت کرتا ہے، اللہ کا بڑا فرما بردار بندہ ہے، جب وہ دعائیں کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایسا کرو، اس عابد کو میرے پاس لے کر آؤ، اس عابد کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اب وہ اس کے دربان اس عابد کو بادشاہ سلامت کے پاس لے کر آئے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ ایسا کریں، ہمارے اس محل میں رہا کریں، آپ ایسا کریں ہمارے اس محل میں رہا کریں۔ تو اس عابد شخص نے کہا کہ میں آپ کے محل میں رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کچھ باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا پوچھو۔ اس عابد شخص نے کہا کہ میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، مجھ سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، اگر میں کوئی گناہ کر لوں، اگر آپ کے محل کے اندر مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے، بالفرض آپ کی باندی کے ساتھ مجھ سے کوئی زنا ہو جائے تو آپ کیا کرو گے؟ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، آپ کی باندی کے ساتھ کوئی گناہ ہو گیا تو پھر آپ کیا کرو گے؟ بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ بادشاہ نے کہا بدبخت، میرے محل میں یہ کام کرے گا، میں تجھے ایسی سزا دوں گا تو یاد رکھے گا۔ اس عابد نے کہا کہ آپ تو دنیا کے اس چھوٹے سے محل کے بادشاہ ہو اور آپ ایک گناہ جو کہ ابھی کیا نہیں ہے صرف پوچھ رہا ہوں، اتنا غصہ ہو گئے اور مجھے فوراً مارنے کے قریب ہو گئے۔ وہ میرا اللہ، میں رات دن گناہ کرتا ہوں، وہ میرا اللہ، میں آنکھوں سے بھی گناہ کر جاتا ہوں، کانوں سے بھی کر جاتا ہوں، زبان سے بھی کر جاتا ہوں، کبھی بھی وہ مجھے تانا نہیں دیتا، کبھی وہ مجھے تانا نہیں دیتا، کبھی وہ مجھے بھوکا نہیں رکھتا کہ نہیں آج تو نے گناہ کیا ہے، چل آج تجھے کھانا نہیں مل رہا، آج تو نے گناہ کیا ہے، چل آج تجھے پانی نہیں دے رہا، آج تو نے گناہ کیا ہے، چل آج تیرا پیشاب بند کر دیتا ہوں، تو نے آج گناہ کیا ہے، چل آج تیرا پخانہ بند کر دیتا ہوں، تو نے گناہ کیا ہے، آج تل تجھے میں اندھا کر دیتا ہوں، تو نے گناہ کیا ہے، آج تجھے میں بہرا کر دیتا ہوں، گونگا کر دیتا ہوں، تیرے ہاتھوں پہ فالش ڈال دیتا ہوں۔ اس اللہ نے آج تک میرے ساتھ یہ نہیں کیا اور میں رات دن گناہ کرتا ہوں، تو میں اس اللہ کو چھوڑ کر، اس اللہ کے گھر کو چھوڑ کر آپ کے گھر پر کیوں آؤں؟ وہ عابد کہاں رہتا تھا؟ مسجد میں رہتا تھا۔ وہ عابد کہاں رہتا تھا؟ مسجد میں رہتا تھا۔ تو کہنے لگا مجھ سے تو وہ جگہ اچھی ہے، آپ کی جگہ سے، آپ کے محل سے تو وہ مسجد اچھی ہے کہ وہ اللہ مجھے کبھی تانا نہیں دیتا، اور وہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ دنیا کا بادشاہ کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کا بادشاہ ایک انسان ہے، دنیا کا بادشاہوں کا بادشاہ بھی انسان ہے، اس کو بھی پیشاب پخانہ لگا ہوا ہے، اس کو بھی کھانا پینا ساتھ لگا ہوا ہے۔ وہ اللہ ہر عیبوں سے پاک ہے، وہ اللہ ہر طرح کے عیبوں سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، اسی طرح اونگ سے بھی پاک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ ہر طرح کی اونگ سے بھی پاک ہے، وہ اللہ نیند سے بھی پاک ہے، وہ اللہ احد ہے، وہ اللہ صمد ہے، وہ اللہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ اللہ ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ تو ہم اس اللہ کے در پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس اللہ کے گھر پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ کا محض اپنا فضل و کرم ہے۔ تو میرا عزیزو، جب تک اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہوئی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت دیا ہوا ہے،
جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں ہمارے پاس وقت ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا۔ جس دن یہ وقت مکمل ہو گیا، جس وقت یہ سانسیں پوری ہو گئی، اس کے بعد یہ لمحہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد یہ موقع ختم ہو جائے گا۔ پھر چاہیں گے کہ اللہ پاک ہمیں تھوڑا سا اور موقع دے دے، لیکن اس کے بعد کسی کو کوئی موقع نہیں ملتا۔ جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ہمارے عبد الرحمن بھائی تھے، پچھلے دنوں ان کا انتقال ہو گیا، پچھلے دنوں ان کا انتقال ہو گیا۔ پچھلے جمعے کو تو وہ موجود تھے، پچھلے جمعے کو تو وہ موجود تھے۔ اسی طرح کتنے ہی ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، پڑوسی انسان ایسے ہیں کہ جو پچھلے جمعے کو موجود تھے اور آج نہیں ہیں۔ ایک وقت آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری زندگی کا بھی آخری دن ہوگا۔ ایک دن ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری زندگی کا بھی آخری دن ہوگا۔ اب پتہ نہیں وہ کون سی صبح آخری صبح ہو، پتہ نہیں کون سی شام آخری شام ہو، پتہ نہیں کون سا دن آخری دن ہو، پتہ نہیں کون سا ہفتہ آخری ہفتہ ہو، اور پتہ نہیں کون سا مہینہ آخری مہینہ ہو، اور پتہ نہیں کون سا سال زندگی کا آخری سال ہو۔ تو سب توبہ کرتے ہیں نا، جتنی زندگی گزر گئی اس پر توبہ کریں، زبان سے بھی کہیں یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میں نے گناہ کیے، میں معافی مانگتا ہوں، یا اللہ آپ کے احسانات ہیں، یا اللہ آپ کی کرم نوازی ہے، یا اللہ آئندہ جان بوجھ کر کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، یا اللہ آئندہ کبھی جان بوجھ کر آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ، توبہ کرتے ہیں۔ اسی طرح 5 اعمال آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ وہ 5 اعمال کیا ہیں؟ صبح اور شام کم از کم 100 مرتبہ استغفار کرنا۔ صبح اور شام کم از کم کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ استغفار کرنا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جی پہلا عمل کیا ہے؟ صبح اور شام کم از کم کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ استغفار کرنا۔ استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اسی طرح دوسرا کام، کم از کم 100 مرتبہ صبح اور شام تیسرا کلمہ پڑھنا۔ کیا کرنا؟ تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو بھی کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، صبح اور رات کو سونے سے پہلے۔ اسی طرح تیسرا کام، باوضو رہنے کا اہتمام کریں۔ کیا کریں؟ ہر وقت باوضو رہیں۔ اسی طرح چوتھا کام، 5 نمازوں کو ان کے وقت پہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ 5 نمازوں کو ان کے وقت پر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح 5واں کام، سونے سے پہلے جو آخری الفاظ ہوں وہ کیا ہوں؟ درود شریف۔ سب سے آخر میں کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد 100 مرتبہ، اور رات کو سونے سے پہلے کم از کم 100 مرتبہ، اور اسی طرح جب سونے لگ جائیں آخر میں زبان پر کیا ہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کی سب کوشش کریں گے نا، یہ 5 اعمال کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ پاک جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔